دجال کی خفیہ فوج اور سازش میں خروج دجال سے پہلے ہونے والی کچھ اہم حدیثوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ علماء کے قتل کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائے۔ آج کی جس وحشت و بربریت، بے دردی اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جو کائنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے گزر جاتی ہے۔ اللہ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی جن کا مشن ہوتا ہے۔ انسانیت حیران ہے، عقل محو تماشا ہے، علم کے مینار سے خاموش ہے، دانشور سناٹے میں ہے کہ آخر امت کے اس طبقے سے کس کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جو دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ طبقہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ جائے، شر خیر پر غالب آنے لگے اور حق و باطل کے معرکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے گا۔ خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے گا۔ فالج کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، فالج ضرور پھیلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھنے لگیں گے، یعنی کہ اس سے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ممکن ہے کہ انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پر ایسے وائرس کے حملے کیے جائیں جو فالج کا سبب بنے، یا پھر ابھی سے لوگوں کو ایسے ٹیکے یا کسی دوائی کے خطرے پلائے جائیں جو آگے چل کر اس بیماری کا سبب بنے۔ اس وقت ایسی مشنز بنائی جا چکی ہیں جن کے ذریعے فضا میں موجود مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کر جراثیمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اور ان سے لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لہٰذا مسلم ممالک کو عالمی یہودی اداروں کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی طبی امداد کو پہلے اپنی تجربہ گاہوں میں ٹیسٹ کرا کر ہی عوام تک پہنچانا چاہیے، اور کسی بھی ایسی دوائی یا ویکسین کو قبول نہیں کرنا چاہیے جس پر اس کا فارمولا لکھا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائیں گے۔ وقت میں برکت ختم ہو جانا تو اس وقت ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ہفتہ، مہینہ اور سال گزرتا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ روحانیت سے غافل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت میں برکت کا کیا معنی ہے، جبکہ پہلے کی طرح اب بھی دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہفتے میں ابھی بھی 7 دن ہی دن ہے۔ وقت میں برکت کے معنی اگر اب بھی کسی کو سمجھ میں نہ آؤ تو اپنے دن کے دینی معاملات کو فجر کی نماز کے بعد کر کے دیکھیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس کا کام وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہو جائے گا۔ چاند میں اختلاف ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریبی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا ہے، اور یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ اس حدیث میں علماء امت کو بہت غور کرنا چاہیے، اور جو صورتحال اس وقت مسلم دنیا میں چاند کے اختلاف کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگیں، اور آدمی کی چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگے، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے کہ اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے اس کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ نیز ترمذی شریف کی روایت کو بھی علامہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ درود و سلام سرکار نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ یہاں آپ کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی کا موجودہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک کلپ کا یہ جدید دور چیخ چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی چپیں تیار کی جا چکی ہیں، بلکہ زیر استعمال ہے۔ یہ چپ کس کو لگائی جائے گی تو دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا چپ میں موجود مواد کمپیوٹر وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کو گوشت میں پیوست کرنے کا تجربہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہر قوم کا حکمران منافق ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کے حکمران ان کے منافق نہیں بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے اندر بزدلی اور کاہلی پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان پر منافقین کی حکمرانی ہوگی۔ 5 جنگ عظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخری دنیا تک کل 5 جنگ عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے ہیں، لیکن کفر اس کے اعلان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ فتنوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لہذا جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے گا اور ٹھکانہ پائے تو وہ وہیں پناہ لے لے۔ چلنے والے سے کھڑے رہنے والا اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھ جانے والا، اس سے مراد اس فتنے میں کم کوشش کرنا اور کم مبتلا ہونا ہے۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ یہ فتنہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، اور انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خود کو سود میں ڈبوتا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریاں لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں نکل جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 72 ٹی وی۔